قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہیں اس کے متعلق قرآن مجید کی اس آیت کو بعض علماء جو استعمال کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، جبکہ اس کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ لا یمس القرآن الا طاہرا، سند اس کی ضعیف ہے۔ قرآن مجید کو اس وقت تک نہ چھوئیں جب تک آپ پاک نہ ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور آپ مسلمان جو ہیں یہ سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہے اور مومن کبھی پلید نہیں ہوتا، اس کی ایک نجاست حکمی ہے۔ مشرک کبھی پاک نہیں ہوتا، کافر کبھی پاک نہیں ہوتا، اور مومن کبھی پلید نہیں ہوتا۔ تو جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کو کہا کہ آپ میرے سر میں تیل لگائیے یا کنگھی کیجئے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مخصوص ایام سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حیض جو ہے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھنا ہے تو آپ کا ہاتھ پلید نہیں ہے۔ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو وہ آپ نے دھونا ہے۔ اگر انسان وضو سے نہیں ہے تو وہ قرآن مجید چھو بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن وہ پاک تو ہونا، اگر غسل اس پہ فرض ہے، غسل جنابت، تو وہ تو ہونا چاہیے۔ غسل جنابت تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ فرض ہے اس کے اوپر نا۔ ٹھیک ہے، اگر غسل جنابت ہے پھر قرآن مجید کو نہ چھوئے۔ غسل جنابت اگر اس پر فرض ہے تو وہ جو ہے وہ زبانی تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے مصحف کو، قرآن مجید کو وہ نہیں چھو سکتا۔ وہ اس کو چھو نہیں سکتا اس کو، اور زبانی پڑھ سکتا ہے۔ جی زبانی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ذکر تو مختلف، تو قرآن مجید ذکر ہے، قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کے اس کو جو ہے وہ الماریوں کے اندر اور شیلفوں کے اندر رکھ دیا کہ کوئی پڑھے ہی نہ۔ اس قرآن مجید کو تو آپ کی جو ہے وہ بیڈ بک ہونا چاہیے تھا، آپ کی جو سونے والی چارپائی ہے یا آپ کا بستر ہے نا، اس پہ یہ کتاب ہونی چاہیے تھی کہ آپ اسے ہر وقت پڑھیں۔ آپ نے اسے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، اور اس کی جگہ موبائل آ گیا، اس کی جگہ فیس بک آ گیا۔ یہ فیس بک آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ھذا کتاب للناس۔ علامہ صاحب ادبن جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھیں تو آپ اس کو وضو کر لیں، اور وضو کے بعد قرآن مجید کے نسخے کو ہاتھ میں۔ افضل نہیں، وضو ایک علیحدہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو قرآن مجید کے لیے لازمی کرنے کی دلیل چاہیے کتاب و سنت سے۔ افضلیت میں ہو جائے گا ویسے اگر وضو کر کے پڑھتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وضو میں نہیں ہے تو کیا وہ عبادت نہ کرے، قرآن نہ پڑھے؟ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں اس کو منع کیا گیا ہو، پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ وضو کر کے پڑھے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک شاگرد نے ایک ویڈیو ہمیں بھیجی ہے جس میں ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ظہیر نامی ایک مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر وضو چھونا جائز ہے۔ حالانکہ ان کی علمی قابلیت کیا ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ تک وہ غلط پڑھ رہے ہیں، یعنی عبارت پڑھنے کا بھی ملکہ انہیں حاصل نہیں ہے۔ اپنی ظاہری وضع اور انداز گفتگو سے وہ اہل حدیث یعنی غیر مقلد معلوم ہوتے ہیں۔ غیر مقلدین کا چونکہ تھوڑا امتیاز یہی ہے کہ مقدسات جو ہیں ان کا ادب ختم کیا جائے اور لوگوں کو شتر بے محال کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ چونکہ وہ ویڈیو نیٹ پہ ہے تو بندہ ناچیز نے اس کا جواب بھی ویڈیو کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید کو چھونے کا جو مسئلہ ہے، اس میں جمہور علماء حق چاہے صحابہ میں سے ہوں، تابعین میں سے ہوں، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسی طرح آگے تک یہ سلسلہ چلتا جائے، جمہور کا یہ چند کے علاوہ
جمہور کا یہ موقف ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو نہ چھوئیں مگر پاکیزہ لوگ۔ یعنی اس کی دو تفاسیر ہیں، ایک کے مطابق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اس صورت میں جملہ خبریہ ہے، اور یہ فرشتوں کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے کہ صرف قرآن مجید کو فرشتے چھوتے ہیں، یعنی جو لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق یہ جملہ خبریہ بمعنی انشاء ہے، یعنی لا یمسہ کا مطلب نہ چھوئیں، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے۔ تو یہ دو تفاسیر ہیں، اور یہ جو دوسری تفسیر ہے یہ کثیر علماء کرام سے منقول ہے، مثلا تفسیر روح البیان میں، روح المعانی میں، اور متداول جتنی بھی تفاسیر ہیں، صحابہ سے یہ اقوال منقول ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو نہ چھوا جائے۔ تو یہ مولوی صاحب نے ایک ڈنڈی تو یہ ماری کہ یہاں پہ صرف اتنا کہا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، بے وضو آدمی اس سے مراد نہیں ہے، یعنی بے وضو کا نہ چھونا اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے پہلا کتمان علم کیا کہ پوری بات نہیں بیان کی۔ جب دو تفاسیر آ گئی تو اس میں اب احتمالات جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر کثیر کی پیروی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو۔ تو جمہور علماء، جمہور مشاہیر ملت جس طرف ہوتے ہیں اسی طرف، اور پھر چونکہ یہ معاملہ ادب کا ہے، مقدسات کے ادب کا معاملہ ہے، تو اس میں مزید اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ ادب جو ہے یہ انسان کے دل کا ایک معاملہ ہے، بندہ مومن خود اس بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ایک معنی سے قرآن کی تقدیس اور ادب کا احتمال زیادہ نکلتا ہے بنسبت دوسرے کے، تو اس صورت میں اسی چیز کو ہی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جس سے قرآن کا ادب واضح ہوتا ہے۔ تو اس کی دو تفاسیر ہے، ایک کے مطابق یہ جملہ خبریہ فرشتوں کے حوالے سے خبر دی جا رہی ہے، اور جمہور مفسرین کے مطابق یہ جملہ انشائیہ ہے، یعنی بظاہر خبر ہے بمعنی انشاء ہے، اس میں حکم ہے کہ پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں۔ اور غیر مقلدین کے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کے ہی شاگرد امام ابن قیم نے التبیان کے اندر لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ یہاں دونوں معنوں میں تطبیق موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جب آسمان میں پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں تو دنیا میں بھی چاہیے کہ قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں، اور طاہر یہ مطلق ہے، اور المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل، کہ مطلق کو جب مطلق ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور فرد کامل پاکیزگی کا کیا ہے؟ وہ وضو ہے، یعنی بندہ ہر قسم کے حدثیات سے جب پاک ہو جاتا ہے، باوضو ہو جاتا ہے، تو یہ ایک فرد کامل ہے۔ تو یہی مراد ہونا چاہیے، اور یہی جمہور نے اس سے مراد لیا۔ دوسرا انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک پڑھی جو غلط پڑھی، یعنی الفاظ حدیث بھی صحیح نہیں پڑھے۔ حدیث کیا ہے؟ یمس القرآن الا طاہر، یہ حدیث ہے، اور آپ سن چکے کہ اس مولوی نے حدیث کیا پڑھی؟ لا یمس القرآن الا طاہرا، یعنی اس کا معنی تو یہ بن جاتا ہے کہ قرآن نہ چھوئے مگر طاہر شخص کو، یعنی چھونے والا قرآن بن جائے اور جس چیز کو چھوا جائے وہ طاہر ہو۔ تو میں ان اینکروں سے بھی کہوں گا خدا را اپنے چینلوں پہ بلانے سے پہلے کم از کم کسی کی علمی قابلیت تو دیکھ لیا کرو، یا تمہیں بھی پھر ویسے ہی چاہیے جو دین کے اندر خرابی پیدا کریں۔ اب جس بندے کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ایک عبارت صحیح پڑھ سکے اور واضح لفظ جو ہیں حدیث کے
وہ غلط پڑھ رہا ہے تو وہ بیٹھ کے لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے، تو اس سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے؟ بہمی مکتب و حمیم اللہ حال طفلاں زبوں شدہ باشد، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے، یہ حدیث پوری کیا ہے، یہ امام نسائی نے اس کو روایت کیا، اسی طرح امام ابو داؤد نے اور امام ذیلعی نے نسب و غایہ کے اندر اس کو سند صحیح کے ساتھ روایت کی، اور امام نسائی کی جو سند ہے وہ حسن ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ وان عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان فی الکتاب الذی کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمرو ابن حزم اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب یعنی وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کو لکھا، اس میں یہ بات تھی کہ بے شک قرآن کو نہ چھوئے مگر پاکیزہ شخص۔ میں نے بتا دیا کہ طاہر سے مراد باوضو ہونا یہ نص کے اشارے سے، یعنی جس کو اشارۃ النص کہتے ہیں وہ وہاں سے ثابت ہے، اور جمہور علماء نے یہی معنی مراد لیا۔ تو اس حدیث کو اس نے کہا ضعیف ہے، ایک تو پڑھی غلط، پھر کہا ضعیف ہے، جبکہ یہ اس کی بات خود غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے ایک سند کے لحاظ سے، اور ایک سند جو نسائی والی ہے وہ حسن ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اس بیچارے کو اصول حدیث کا بھی پتہ نہیں، پہلے کہتا ہے یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، پھر کہتا ہے ضعیف ہے۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ ثبوت عدم ثبوت اور چیز ہے، ضعف اور چیز ہے۔ ضعیف حدیث ثابت ہوتی ہے لیکن درجہ صحت سے گری ہوئی ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث ثابت تو ہوتی ہے لیکن درجہ صحت سے گری ہوئی۔ جب آپ کہتے ہیں غیر و ثابت لا اصل لہ، تو اس وقت مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ تو ضعیف اور موضوع با اعتبار اصطلاح کے ان میں بہت فرق ہے، لیکن بیچارے یہ اصل اردو خواہ مولوی ہوتے ہیں، دو چار باتیں کسی مولوی کی پڑھ لی، نیٹ سے دیکھ لیا تو اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ تو یہ اس نے یہاں دو خرابیاں، ایک حدیث غلط پڑھی، دوسرا حکم غلط بیان کیا، جبکہ یہ حدیث حسن یا صحیح ہے۔ اور اس بات کو خود غیر مقلدین کے امام ابن باز نے اس حدیث کے اوپر جو اس نے تخریج کی ہے اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ ایک سند کے ساتھ صحیح ہے اور ایک سند کے ساتھ مرسل ہے، اور جو صحیح سند ہے اس کے ساتھ کہتا ہے متصل ہے، یعنی یہ حدیث متصل بھی ہے اور مرسل بھی ہے، لیکن صحیح وہ مان رہا ہے اس کو۔ اب اس حدیث سے وضو والا معنی جو مراد لیا گیا کہ بغیر وضو شخص نہ چھوئے، اس حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن ترمذی کے اندر کیا لکھا، یعنی اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالتَّابِعِينَ، کہ یہ موقف جو ہے یعنی بغیر وضو نہ چھونے والا موقف، یہ کثیر صحابہ اور تابعین کا ہے۔ کثیر صحابہ اور غیر واحد یعنی ایک سے زیادہ، یہ کثیر پہ بولا جاتا ہے، کثیر صحابہ اور تابعین کا یہی موقف ہے۔ قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کی اکثریت نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں بندہ دیکھ کر قرآن مجید وضو کی حالت میں، یعنی مصحف سے جب پڑھے تو وضو کی حالت میں پڑھے، اور اگر بغیر مصحف سے دیکھے پڑھے، زبانی پڑھے، تو پھر بغیر وضو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ولا یقرأ فی المصحف، کہ مصحف میں نہ پڑھے الا وہو طاہر، مگر یہ کہ وہ باوضو ہو۔
پاکیزہ ہو، اور چونکہ مقابلہ کروایا، یقرأ الرجل القرآن علی غیر وضو، بندہ پڑھ سکتا ہے قرآن کو بغیر وضو کے، ولا یقرأ فی المصحف الا طاہرا، اور نہ پڑھے یعنی قرآن مجید کو کھول کر مگر وضو کی حالت میں، طاہر ہونے کی حالت میں، تو یہاں طاہر سے مراد وضو ہی ہونا چاہیے کیونکہ مقابلہ کروایا بغیر وضو کے ساتھ لفظ طاہر کا۔ تو اب یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ صحابہ کبار کا بھی یہی موقف، کثیر کا، تابعین کا بھی یہی موقف، اور امام شافعی، امام سفیان ثوری، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں حضرت نافع روایت فرماتے ہیں وَكَانَ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر قرآن مجید کو نہیں چھوتے تھے مگر کہ وہ باوضو ہوتے تھے، یعنی آپ کا ساری زندگی یہی معمول رہا کہ قرآن کو جب بھی چھوا تو باوضو چھوا۔ اس کا مطلب ہے آپ بغیر وضو چھونے کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ یہ تو حدیث صحیح ہے۔ دوسرا، جمہور کے نزدیک اس حدیث سے مراد قرآن مجید کو بغیر وضو چھونے کی حرمت ہے، اور جمہور کا موقف، اور جمہور میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان، اسحاق بن راہویہ جیسے لوگ۔ یہ آج کا مولوی جس نے عبارت بھی صحیح نہیں پڑھی یہ زیادہ جانتا ہے، یا یہ علماء فہم حدیث زیادہ رکھتے ہیں؟ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی بڑی خرابی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا تو بس بات ختم ہو گئی۔ بھائی فہم حدیث بڑی چیز ہے، الفاظ نہیں۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ کو محدثین کہا کرتے تھے نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، اے ابو حنیفہ ہم پنساری ہیں، ہمارے پاس جس طرح پنساری کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی دوائی سے کیا منفعت حاصل ہوتی ہے، محدثین کہتے ہیں ہمارے پاس حدیثیں تو ہیں لیکن انتم الاطباء، اے ابو حنیفہ تم جیسے لوگ جو ہو وہ طبیب ہو، جس طرح طبیب دوائی کا صحیح استعمال جانتا ہے اسی طرح صحیح مفہوم حدیث سے اگر کوئی شخص واقف ہے تو اے ابو حنیفہ وہ تم لوگ ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کو حدیثیں یاد کروا دیتا ہے، قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے، فرمایا نہیں، دین کا فہم۔ اس کا مطلب ہے حفظ حدیث اور ہے، فہم حدیث اور ہے۔ تو فہم حدیث سب سے بہتر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کا۔ تو ائمہ مجتہدین چاروں اس بات پہ متفق ہیں، صحابہ و تابعین اس بات میں اکثریت اسی پر گامزن ہے۔ تو خدا کے بندو یہ ان وہابیوں کی سازش ہے کہ مقدسات کی تعظیم ختم کی جائے۔ اب یہاں پر آگے اس نے ایک دلیل دیتے ہوئے کہا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، اور اس پر حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت پڑھی سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، کہ بے شک مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب اس روایت کا پس منظر کیا، اس نے کیا ڈنڈی ماری اور کیسے چھپایا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں آ رہا تھا، مجھے رستے میں سرکار مل گئے، میں جنبی تھا، حالت جنابت میں تھا، تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے ناگوار گزرا کہ میں پلیت ہوں اور سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے حضور تشریف فرما ہوئے میں وہاں سے گیا اور غسل کر کے جب واپس آیا تو سرکار نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پہ غسل جنابت فرض تھا، میں نے وہ کیا ہے اور وہی کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، کہ بے شک مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ابو ہریرہ تم نے یہ جو سمجھا ہے کہ تم نے جو مجھ سے ہاتھ ملایا
تو اس سے کوئی پلیتی معاذ اللہ منتقل ہوئی، یعنی یہ کوئی نجاست ایسی نہیں جو آگے منتقل ہو سکے، یا مومن ایسا نجس نہیں ہوتا جو پاک نہ ہو سکے، وہ پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اس کی نجاست ایسی نہیں ہوتی کہ جو آگے منتقل ہو جائے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر جنبی کسی سے ہاتھ میں آئے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ دوسرے کا جو ہے وہ ہاتھ پلیت ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس سے وہی مراد لیا جائے کہ مومن کبھی نجس ہوتا ہی نہیں، لہذا بغیر وضو قرآن جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، اس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، تو میں پھر مولوی سے پوچھتا ہوں کہ اس میں تو جنابت کے لفظ ہیں اس حدیث میں، تو پھر تمہاری اس حدیث کے مطابق جو تم نے استدلال کیا اس کے مطابق تو لازم آتا ہے کہ بندہ جنابت کی حالت میں بھی قرآن کو چھو لے، کیونکہ پلید تو ہوتا نہیں۔ تو خدا کے بندے، حالانکہ اسی ویڈیو میں تو خود مان چکا کہ غسل جنابت فرض ہے، اس کے بغیر نہیں چھو سکتا۔ تو جس طرح غسل فرض ہے، اسی طرح قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے۔ اب یہاں پر اس نے اما عائشہ صدیقہ کی ایک روایت پڑھی، کہتا ہے جی حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں حضور معتکف ہوتے تھے، اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، تو میں حضور کے سر پہ کنگھی کر دیا کرتی تھی، آپ کے بال سنوارتی تھی اور آپ کا سر مبارک دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ اب یہاں پہ بھی اس نے حدیث پوری نہیں پڑھی، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے، سیدہ فرماتی میں اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور اسی حالت میں سرکار اپنا سر اقدس میرے حجرے کے قریب فرماتے اور میں وہیں سے آپ کا سر دھو دیتی اور آپ کے سر پر تیل اور کنگھی وغیرہ جو ہے وہ کر دیتی تھی۔ اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ جنبی شخص مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے تو سیدہ وہاں سے کرتی تھی، حجرے سے۔ تو جب مسجد میں جنبی داخل نہیں ہو سکتا تو قرآن تو اس سے بھی کہیں زیادہ، یا اگر تم یہ استدلال کرو کہ جنبی شخص جو ہے وہ پلیت نہیں ہوتا تو پھر قرآن کو چھو سکتا ہے، تو بغیر وضو کس طرح نہیں چھو سکتا؟ تو بھائی خدا کے بندے، یہاں پر ہاتھ کی پلیتی سے مراد ہے ایسی پلیتی جو منتقل ہو، یعنی جنبی ایسی پلیتی میں نہیں ہوتا جو پلیتی کسی دوسرے کو پلیت کرے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں حیض نہیں ہے، یعنی وہ خون تیرے ہاتھوں میں تو نہیں لگا ہوا کہ میرا سر مبارک جو ہے وہ پلید ہو جائے، بلکہ وہ ہاتھ تیرا پاک ہے، کیوں کہ تجھ پہ نجاست حکمی ہے، نجاست ظاہری، یعنی فرق کرنا مقصود ہے نجاست ظاہری اور حکمی میں، لیکن اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس حالت میں وہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے یا بغیر وضو چھو سکتا ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ سے اس کا استدلال باطل ہے، اور اس نے جو حدیث پڑھی جس کو ضعیف کہا ہے تو پڑھی غلط، اور ضعیف کہا یہ بھی اس کی غلطی، خود ابن باز نے اور اسی طرح دیگر نے اس کو حسن تک کے درجے میں لکھا ہے، اور نصب و رایہ میں جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ تو صحیح روایت کو اس نے ضعیف کہا، اور پھر جاہل اتنا ہے کہ ضعیف اور غیر ثابت میں فرق ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی علوم حدیث سے جہالت کی دلیل۔ اور امام ابن تیمیہ کا قول ہم نے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آسمان میں پاک چھوتے اسی طرح زمین پر بھی پاک چھوئیں۔ اس آیت میں یہ اشارہ ہے، یعنی اشارت النص سے۔ اس کو تو یہ پتہ نہیں کہ قرآن سے ثبوت احکام کے 4 درجے ہوتے، اس میں سے ایک درجہ اشارت النص ہے۔ تو اشارت النص سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وضو کے ساتھ ہی قرآن کو چھوا جائے، بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ تو یہ سارا مسئلہ تھا۔ باقی رہا نصوص فقہیہ، وہ اس پر بے شمار ہے، انشاءاللہ ہم کسی دن اس پر مفصل کلام کریں گے اور بے شمار نصوص فقہیہ پیش کریں گے۔ آج ہمارا مقصد یہی تھا کہ اس میں جو روایات پڑھی ہیں ان کی غلطی واضح کی جائے، اور ان روایات سے جو اس نے باطل استدلال کیا ہے اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا ادب نصیب فرما۔ اور میں اینکروں سے کہوں گا خدا را کچھ شرم کرو، تمہاری وجہ سے
اس طرح کے جاہل لوگوں کو جب عوام سنتی ہے، ان کے مسائل غلط ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب تمہارے سوا قیامت کے دن اور کوئی نہیں دے گا، تمہیں جواب دینا ہوگا، کیونکہ تم نے ان لوگوں کو بلا کے پیش کیا۔ لہذا ایسے لوگوں کی بجائے صحیح دین کا فہم اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کو بلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔